منو سلوا کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر ایک خاص نعمت کے طور پر آیا ہے۔ یہ ایک سچا اور عبرت آموز واقعہ ہے جو نہ صرف اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ انسان کی ناشکری اور حرص کی بھی بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، جب وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر مصر سے نکال کر لے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو ان کے لیے چیر دیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل کو ایک نئی زندگی نصیب ہوئی۔ وہ صحرائے سینا میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص امتحان کا اہتمام کیا۔ صحرائے سینا کا علاقہ بنجر، خشک اور غیر آباد تھا۔ یہاں کوئی کھیتی باڑی نہ تھی، نہ درخت، نہ پانی کے چشمے، نہ شکار کے جانور۔ جب کچھ دن گزر گئے تو بنی اسرائیل کو بھوک اور پیاس نے گھیر لیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے، اے موسیٰ، تم ہمیں یہاں لائے ہو تاکہ ہم بھوک سے مر جائیں؟ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، مگر ایمان کمزور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی مدد فرمائے۔ منو سلوا کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت سے بنی اسرائیل پر آسمان سے کھانا نازل فرمایا، جسے قرآن میں منو سلوا کہا گیا۔ من یہ ایک سفید رنگ کا میٹھا مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت زمین پر گرتا تھا۔ یہ ذائقے میں شہد یا میٹھی کھیر کی طرح نرم اور لذیذ تھا۔ یہ نہ خراب ہوتا تھا، نہ پکانے کی ضرورت۔ سلوا یہ چھوٹے سائز کے پرندے تھے جو زمین پر آسانی سے پکڑے جا سکتے تھے۔ ان کا گوشت نہایت نرم، مزیدار اور ہلکا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق کھاؤ، لیکن ذخیرہ نہ کرو۔ یہ اس لیے تاکہ وہ اللہ پر توکل کریں اور روزانہ رزق کے لیے اسی سے مانگے۔ ناشکری کا رویہ۔ شروع میں بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور روزانہ منو سلوا سے پیٹ بھرتے، لیکن کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ شکایت شروع کر دی۔ اے موسیٰ، ہم کب تک یہ ایک ہی کھانا کھاتے رہیں گے؟ ہمیں پیاز، لہسن، دال، ترکاری چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بہتر چیز یعنی منو سلوا کے بدلے کمتر چیز چاہتے ہو؟ اگر تمہیں یہی چاہیے تو کسی بستی میں جا کر رہو، وہاں تمہیں سب ملے گا۔ یہ واقعہ انسان کی ناشکری اور دنیاوی لذتوں کی حرص کا آئینہ دار ہے۔ اللہ کی طرف سے جنت کا کھانا مل رہا تھا، مگر انہیں دالیں اور پیاز یاد آ رہے تھے۔ منو سلوا کا بند ہو جانا۔ چونکہ بنی اسرائیل نے بار بار نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو نظر انداز کیا، حتیٰ کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان سے واپس لے لیں۔ منو سلوا کا نزول بند ہو گیا اور وہ دوبارہ اپنی دنیاوی کوششوں پر مجبور ہو گئے۔ قرآنی تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں فرمایا، اور ہم نے تم پر ابر کو سائبان بنایا اور تم پر منو سلوا نازل کیا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ عبرت اور سبق۔ یہ واقعہ کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر قناعت۔ اللہ جو بھی عطا کرے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ توکل علی اللہ۔ اللہ نے روزانہ رزق بھیجا تاکہ بندے اس پر توکل کریں۔ انسان کو چاہیے کہ رزق کی فکر میں بے صبر نہ ہو۔ ایمان کی کمزوری۔ بنی اسرائیل نے معجزات دیکھنے کے باوجود اللہ پر مکمل ایمان نہ لایا، جو ان کے زوال کا سبب بنا۔ دنیا کی حرص کا انجام۔ جنت کا کھانا چھوڑ کر دنیا کی چیزیں مانگنے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور کے لیے سبق۔ ہم آج بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ صاف پانی، تازہ ہوا، مختلف کھانے، صحت، آزادی، مگر پھر بھی شکایت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بنیں۔
زیادہ سے زیادہ قناعت اختیار کریں، نافرمانی سے بچیں، ورنہ وہی انجام ہو سکتا ہے جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ منو سلوہ کا واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، مگر جب وہ نافرمان ہو جائیں تو رحمتیں عذاب میں بھی بدل سکتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں قائم رہیں تو شکر، صبر اور توکل ہی کامیابی کی کنجی ہے۔